فقط نبی نہیں، آخری نبی بنایا۔ آپ کے سر پر فقط نبوت کا تاج نہیں، ختم نبوت کا تاج رکھا۔ اب سوال یہ ہے، آپ سے پہلے کائنات میں نبوت کا سلسلہ چل رہا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تو اللہ اور بھیجتے، وہ نبی جاتا تو اللہ اور بھیجتے۔ امت کو ضرورت پڑتی، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ کے نبی اللہ سے لیتے، امت کی رہنمائی کر دیتے۔ اللہ نے آمینہ کے لال کو آخری نبی بنایا۔ آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کے بعد امت نے دنیا میں رہنا ہے۔ کائنات میں نبی کا وجود ہے نہیں۔ اگر امت کو مسئلہ پیش آ جائے، اب امت جائے گی کہاں پر؟ امت کو مسئلہ پیش آ جائے، یہ مسئلے کو حل کیسے کرے گی؟ شریعت پر عمل کرنا پڑ جائے، اس امت کے لیے اصول کیا ہے؟ پہلے میں نے دلیل دی، اللہ کے نبی آخری نبی۔ اب بات سمجھنا، جب پیغمبر آخری نبی ہیں، اس پیغمبر کے آخری نبی ہونے کی میرے اور آپ کے لیے ضرورت کیا ہے؟ نبی کے بعد میں نے جانا کہاں پر؟ آپ نے جانا کہاں پر؟ بجائے اس کے کہ بات میں کروں، بجائے اس کے کہ بات آپ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے علاقے کے علماء کریں، آپ ان کی بات کو غلط کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیے اسی پیغمبر سے پوچھیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی جو بات کرے کبھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جو بات کرے کبھی اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پہ کرتا۔ اللہ کے نبی ذرا بتائیے، آپ نے دنیا سے جانا، آپ کی امت نے رہنا، آپ نے دنیا سے جانا، قیامت تک امت نے رہنا۔ آپ دنیا میں تھے، مسئلے آپ سے پوچھتے، آپ دنیا میں تھے، شریعت پر عمل کیسے کریں یہ آپ بتاتے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بنے گا کیا؟ نمبر ایک، روایت بخاری کی، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس یہی سوال لے کر آتی ہے، یا رسول اللہ مسئلہ تو بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فرمایا ابھی چلی جاؤ، بعد میں آنا تو مسئلہ بتا دوں گا، ابھی مصروفیت ہے، بعد میں آنا تو مسئلہ بتا دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح، اگر میں کل آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ آپ بتاتے نہیں۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، میرے مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ صلہ والی کے دوستو، یہ آنے والی کون ہے؟ نبی کی صحابیہ آنے والی کون ہے؟ جو مادر اور پدر زاد عربی زبان کو سمجھنے والی، نبی سے قرآن پڑھنے والی، عربی زبان کی ماہر، عربی لغت کو سمجھنے والی۔ یا رسول اللہ ذرا بتائیے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں میرے مسئلے کو حل کون کرے گا؟ آپ دنیا سے چلے جائیں مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، دین پورا چھوڑ کے جاتے یا دین ادھورا؟ آپ جواب دیں گے دین پورا چھوڑ کے جاتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ آنے والی عورت کون ہے؟ آپ کہیں گے صحابیہ۔ اگر میں سوال کروں اسے عربی آتی تھی یا عربی نہیں آتی تھی؟ آپ جواب دیں گے اسے عربی زبان بھی آتی تھی۔ پھر اس کا جواب یوں ہوتا، عورت کہنے لگی حضور اگر آپ نہ ہوں مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی فرما دیتے قرآن دیکھ لینا مسئلہ مل جائے گا، حدیث دیکھ لینا مسئلہ مل جائے گا۔ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں خود تحقیق کر لینا تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے میری صحابیہ علم تجدینی فاتی ابا بکرن، اگر میں ہوں گا مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں نہ ہوں تو نے خود تحقیق نہیں کرنی، ابو بکر کی تقلید کرنی ہے، خود مسئلہ نہیں دیکھنا، ابو بکر سے پوچھنا ہے، خود مسئلہ حل نہیں کرنا، صدیق اکبر کے در پر آنا۔ آج مسئلہ میں بتاؤں گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتائے گا۔ کون کہتا ہے نبی کے بعد کسی کی ضرورت نہیں؟ کس کم عقل نے کہا نبی کے بعد کسی کی ضرورت نہیں؟ اگر نہ ہوتی تو نبی صحابیہ کو کیا کہتے؟ خود دیکھ لینا۔
تجھے عربی نہیں آتی، پڑھی لکھی نہیں ہے؟ آج مجھے عربی صحابہ سے زیادہ آ گئی ہے، میں ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا بن گیا کہ مجھے صدیق کی بھی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کی روایت آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف ہے۔ اٹھائیے قدیمی کتب خانہ، پہلی جلد، صفحہ 516 517، اللہ کے نبی کا فرمان واضح طور پر موجود ملے گا۔ ہر بندے کا کام تحقیق تھا۔ حضرت معاذ کو حضور نے یمن کیوں بھیجا؟ ہر بندہ خود قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے حضرت معاذ یمن کیا کرنے جا رہے ہیں، اور روتے ہوئے جا رہے ہیں، روتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو، اس لیے چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، پلے باندھنا۔ حضرت معاذ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام اپنے نبی کو چھوڑنا تھا۔ ہم صحابہ کی جن قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ واقعی قربانی ہیں۔ اولاد کی قربانی دینی بہت مشکل ہوتی ہے، مال کی قربانی دینی بہت مشکل ہوتی ہے، اپنی جان کی قربانی دینا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ صحابہ کے لیے آسان تھی۔ صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام نبوت کی جدائی تھی، سب سے مشکل کام۔ آپ نے سنا نہیں ہے غزوہ احد کا موقع؟ نبی کی ایک صحابی ہے، شوہر کدھر ہے؟ احد میں۔ بیٹے کدھر ہیں؟ احد میں۔ بھائی کدھر ہیں؟ احد میں۔ اللہ کے نبی کے دفاع میں چل رہے ہیں۔ خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، عثمان، آپ کے بھائی ختم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹھیے، بیٹے بھی ختم، انا للہ، شوہر بھی ختم، انا للہ۔ خبر ملی ان محمدن قد قتل، اللہ کے نبی کو بھی شہید کیا گیا۔ اب برداشت نہ ہوا، اب رہی نہیں ہے، یہ وہاں سے چلی، احد کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں جو بھی ملتا ہے پوچھتی ہے اللہ کے نبی کیسے ہیں، حضور کا کیا حال ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں شوہر ختم، بیٹے ختم، بھائی ختم۔ اس کی زبان پر ایک ہی بات ہے، حضور کیسے ہیں؟ کسی بھی عورت کے یہ تین سہارے بیک وقت ختم ہو جائیں، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کسی نے بتایا حضور ٹھیک ہیں، کہا میں نے سنا ہے اللہ کے نبی ٹھیک نہیں ہیں، اب جب تک دیکھوں گی نہیں سکون نہیں آئے گا۔ احد میں پہنچی تو اللہ کے نبی کے چہرے انور پر نظر پڑی، اس نے ایک جملہ کہا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں قیامت کی صبح تک اسے محفوظ کر دیا، کل مصیبت بعدک جلل، حضور اگر آپ ٹھیک ہیں تو سمجھے میری پوری کائنات ٹھیک ہے۔ تبھی تو حفیظ جلندری نے کہا تھا، جب غزوہ احد کا نقشہ اس نے اشعار کی صورت میں کھینچا نا، جب یہاں پر پہنچا تو جلندری بھی تڑپ اٹھا۔ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیغام اس کو، سنائے جا رہے تھے یہ سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ کہنے والوں نے کہا اماں سارا کچھ ختم، اللہ کے نبی ٹھیک ہیں۔ کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام اپنے نبی کو چھوڑنا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا، صحابہ نے کہا تھا لڑیں، فرمایا نہ، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینۃ الرسول خون آلود ہو۔ اچھا پھر یوں کریں یہاں سے چلے جائیں، فرمایا جان بچانے کے لیے نبی کا قرب چھوڑ دوں، جان بچانے کے لیے نبی کی قبر کا قرب چھوڑ دوں؟ سب سے مشکل کام صحابہ کے لیے اللہ کے نبی سے دور ہونا تھا۔ حضرت معاذ کدھر جا رہے ہیں؟ یمن کی طرف۔ یمن والے عربی زبان جانتے تھے، ان کے پاس اللہ کا قرآن بھی تھا، نبوت کا فرمان بھی تھا، ہر بندے کا کام تحقیق کرنا ہے۔ معاذ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سنن نبی داؤد دوسری جلد صفحہ 149،
حضرت معاذ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں بما تقضی اذا عرض لک قضا یا معاذ، اے معاذ جب تم وہاں جائے گا لوگ تجھ سے مسئلے پوچھیں گے، کیسے بتائے گا؟ فرمایا اقضی بکتاب اللہ، اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ قرآن سے بتاؤں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر کوئی مسئلہ آپ کو قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا فبسنت رسول اللہ، حضور آپ کا فرمان موجود ہے، اس سے مسئلہ بتاؤں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، نبی کے فرمان میں بھی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر قیاس کروں گا، اپنی عقل استعمال کروں گا، آپ سے پڑھا ہوا جو دین ہے اسے اپنے عقل اور اس کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ فضرب صدرہ، اللہ کے نبی نے خوشی میں آ کر اپنا ہاتھ معاذ کے سینے پر مارا۔ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے قاصد معاذ کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جنہیں سن کر تیرے نبی کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا کرنے جا رہے ہیں معاذ؟ اللہ کے نبی کے بعد میری اور آپ کی سب سے پہلی ضرورت ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی، اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے، آپ کے بعد نبی ہوتا، پھر ابو بکر کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے بعد کیا کریں؟ ابو بکر صدیق نے بھی رہنا نہیں، ابو بکر صدیق نے بھی دنیا سے جانا، امت نے قیامت کی صبح تک رہنا۔ یا رسول اللہ ان کے بعد کیا کریں؟ روایت سنن ترمذی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد مسئلہ ابو بکر بتائے گا، اگر یہ چلا جائے تو مسئلہ عمر بتائے گا۔ حضور جیسے آپ نے نہیں رہنا، آپ کے بعد ابو بکر نے بھی نہیں رہنا، ان کے بعد عمر نے بھی نہیں رہنا، امت نے قیامت کی صبح تک رہنا۔ اگر مسئلہ ابو بکر سے پوچھیں، یہ چلے جائیں تو عمر سے پوچھیں، یہ چلے جائیں تو ان کے بعد کس کے دروازے پر؟ روایت سنن ترمذی کی، فرمائے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور ایک روایت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمائے میرے بعد ابو بکر، وہ نہ ہو تو عمر، وہ نہ ہو تو عثمان، وہ نہ ہو تو مسئلہ علی بتائے گا، ان کے پاس چلے جانا، تمہیں مسئلہ مل جائے گا۔ حضور ابو بکر نے بھی جانا، عمر نے بھی جانا، عثمان نے بھی جانا، علی نے بھی جانا، امت نے رہنا ہے، ان کے بعد کہاں جائیں؟ روایت مشکات کی، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر میرے باقی صحابہ موجود، ان کے پاس چلے جانا، مسئلہ بتا دیں گے۔ حضور صحابہ نے بھی رہنا نہیں، امت نے رہنا ہے، ان کے بعد مسئلہ کون بتائے گا؟ روایت معجم اوسط امام طبرانی نے نقل کی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ کی امت کسی مسئلے میں پھنس جائے وہ کہاں جائے؟ فرمایا تشاورون الفقہاء، تشاورون الفقہاء، فرمایا پھر ان کے بعد تم فقہاء کے دروازے پہ جانا، ان کے بعد فقہاء کے دروازے پر جانا۔ یا رسول اللہ اگر فقہاء بھی دنیا سے چلے جائیں، ان کی فقہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کون بتائے گا؟ روایت بخاری کی، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر علماء کے دروازے پہ جانا، علماء سے مسائل پوچھنا، ان پر اعتماد کرنا۔ میں نہیں کہتا آپ ان پر اعتماد کریں، میں نہیں کہتا آپ مجھ پر اعتماد کریں، جس بندے پر آپ کو اعتماد ہے، یہ تو نہ کہیں علماء کی ضرورت نہیں، یہ تو نہ کہیں فقہاء کی ضرورت نہیں، یہ تو نہ کہیں نبی کے بعد کسی کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا شریعت پر عمل کرنے کے لیے جیسے میری اور آپ کی ضرورت اللہ کا قرآن نبوت کا فرمان ہے، اسی طرح میری اور آپ کی ضرورت صحابہ بھی ہیں، میری اور آپ کی ضرورت فقہاء بھی ہیں، میری اور آپ کی ضرورت علماء بھی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھ لے جب دین پورا، اللہ کے نبی آخری نبی،
جب اللہ کے نبی پر قرآن بھی اتر گیا، نبی کا فرمان بھی آ گیا، اب صحابہ کی ضرورت کیا؟ آپ جواب دینا آسان لفظوں میں، صحابہ کی ضرورت اس لیے حضور اللہ کے آخری نبی، اگر آخری نبی نہ ہوتے اور نبی آتا ہمیں صحابہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب دین پورا، فقہا کی ضرورت کیا؟ جواب اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ جب دین پورا، علماء کی ضرورت کیا؟ جواب اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ مجھے اور آپ کو صحابہ ملے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے، مجھے اور آپ کو فقہا ملے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے۔ اللہ نے یہ علماء والی نعمت عطا فرمائی ہے تو ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس دھرتی پر کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ شریعت پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ مسجد کے ساتھ جڑ کر رہیے، اس کا آسان طریقہ مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اس کا آسان طریقہ علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اگر شریعت پر عمل کرنا اپنے ایمان کی سلامتی میں اور آپ چاہتے ہیں، اس کا آسان طریقہ نبی کے صحابہ کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کیا جائے، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ جس نے علماء کو چھوڑا ایک وقت آئے گا یہ فقہا سے کٹے گا، اگر فقہا سے کٹ گیا ایک وقت آئے گا یہ نبی کے صحابہ کو بھی چھوڑ دے گا۔ اس لیے رک جائیے، انہی علماء پر اعتماد کیجئے، انہی علماء پر جنہیں اللہ کے نبی نے اپنا وارث قرار دیا، انہی کے ساتھ وابستہ رہنے میں میری اور آپ کی دنیا کی بھی سلامتی، میری اور آپ کے دین کی بھی سلامتی ہے۔ اگر ہم ان سے کٹ گئے ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ، ہمارا دین بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر کامل اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے جو خلفائے راشدین دیے، اللہ نے صحابہ دیے، اللہ نے فقہا دیے، اللہ نے علماء دیے، اللہ ان سب کو مان کر اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر زندہ رکھے انہی کی محبت میں زندہ رکھے، اللہ اگر موت دے انہی کی محبت میں موت دے، اور اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے صحابہ، صحابہ کے شاگرد فقہا، صحابہ کے متبعین، مبصرین محدثین، علماء کے ساتھ اللہ کریم میرا اور آپ کا حشر بھی فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں کو ماننے کی، عمل کرنے والی ہیں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔